یزید کے اندر دو خوبی ہے. ایک تو یہ کہ یزید حکومتی معاملات میں تجربہ کار ہے، یعنی وہ ایک ایسے گھرانے کا فرد ہے جو گھرانہ نہ صرف اسلام آنے کے بعد بلکہ اسلام سے پہلے ہی حکومت کرتے چلا آ رہا ہے. یہ پورا جو خاندان ہے نا، یہ پورا خاندان حکومت کرتے آیا ہے. ظاہر ہے کہ جو آدمی ایسے خاندان میں پیدا ہوگا اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کا دماغ کس طرح کام کرے گا. جس کے باپ دادا حکومت کرتے آئے ہوئے ہیں تو اس کو جو تجربہ، جو ایکسپیرینس ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا، بتاؤ آپ. علامہ صاحب، یہ جو آپ یزید لعین کے خاندان کا تقابل پیش کر رہے تھے، اگر میں آپ کی اس بات کے رد میں سیدنا حسین علیہ السلام کے خاندان کا تقابل اور موازنہ یزید لعین کے خاندان سے کروانے لگ جاؤں تو دنیا میں مجھ سے بڑا بدبخت اور جاہل کوئی نہیں ہوگا کہ جو حسین علیہ السلام کے خاندان کا موازنہ یزید لعین کے خاندان سے کروا رہا ہے. اس لیے میں نہ تو آپ کی اس بات کو کوئی اہمیت دیتا ہوں اور نہ ہی آپ کی اس بات کا جواب دینا پسند کرتا ہوں. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی کہ صحابہ کرام یزید کے حامی تھے، اسی لیے اس کے اقتدار کو پذیرائی مل رہی تھی، اگر آپ واقعتاً علمی اور کتابی ہیں اور حق اور سچ لوگوں تک پہنچانے کے عادی ہیں تو پھر صحیح بخاری اور مسلم کھولیں اور میری اصلاح کے لیے مجھے بتا دیں کہ اگر واقعتاً صحابہ یزید کے حامی تھے تو پھر واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ کیوں رونما کیا جا رہا ہے، حرم ثانی مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیوں کیا جا رہا ہے، کعبے کے غلاف کو کیوں جلایا جا رہا ہے، منجنیق سے مدینہ کعبہ اور مدینہ پر حملہ کیوں کیا جا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر الگ حکومت کیوں قائم کر رہے ہیں، اور اگر واقعتاً صحابہ یزید کے حامی تھے تو پھر صحابہ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حمایت کیوں کر رہے ہیں، جب لشکر شام مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ پر نکل رہا ہے تو پھر صحابہ عبداللہ ابن زبیر کی حمایت کیوں کر رہے ہیں جبکہ وہ آپ کے مطابق یزید کے حمایتی تھے. یعنی آپ قرآن و سنت کے مطابق، بخاری و مسلم کے مطابق کوئی ایسی روایت ہمیں بھی دکھا دیں کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ صحابہ یزید کے حامی تھے، اس کے باوجود یزید صحابہ پر حملہ کروا رہا تھا. حالانکہ ہمیں جو روایات ملتی ہیں بخاری میں 4024 نمبر پر، وہ تو کچھ اور نقشہ بیان کر رہی ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں سعید ابن مسیب وقعت الفتنة الاولى یعنی مقتل عثمان فلم تبقی من اصحاب بدر احدا، کہ جب پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی صورت میں رونما ہوا تو پھر کوئی بھی اصحاب بدر میں سے باقی نہ رہا. ثم وقعت الفتنة الثانیة یعنی الحرہ فلم تبقی من اصحاب الحدیبیہ احدا، اور جب دوسرا فتنہ واقع حرہ کی صورت میں رونما ہوا تو اصحاب حدیبیہ میں سے بھی کوئی باقی نہ رہا. یعنی حرہ میں صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام صحابیات کی عظمت کو، رفت کو تاخت و تاراج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ یزید کے حامی تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ یزید کے حامی نہیں تھے. اور یہی وجہ تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد صحابہ نے یزید کی علی الاعلان بیعت توڑنا شروع کر دی تھی، جس کے بدلے میں یزید لعین نے بیت اللہ پر حملہ کروایا تھا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کروانے کی کوشش کی تھی. اور یہ باتیں روایات سے ثابت ہیں، صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے. ان کے جواب میں آپ کوئی دلیل پیش کریں نا، آپ اپنے قول لے آتے ہیں اور یزید کے خاندان کا تقابل شروع کر دیتے ہیں. بھئی یزید کے خاندان کا تقابل حسین کے خاندان سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بدبخت اور جاہل ہے کہ وہ حسین کے خاندان سے یزید لعین کے خاندان کا تقابل پیش کر رہا ہے. فیکٹ پر بات کریں، حقیقت لوگوں کو بیان کریں، لوگوں کے ذہنوں میں ابہام اور تشویش پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں.